ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں تو بخشنے والا مہربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے، میرے بندوں کو بتا دیں میں تو بخشنے والا مہربان ہوں۔ تمہیں شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے، خالق مالک سے دور کیا ہوا ہے، جبکہ میں تو بخشنے والا مہربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دین دیا ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں، اس پر غور کریں، یہ کیا ہے؟ یہ دین رحمت ہے، یہ دین رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح کر دی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ اب آپ دیکھیں، اسلام نے نماز کے لیے وضو کا حکم دیا ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، پانی نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تیمم کر لو۔ آسان دین، آسان دین۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے نماز پڑھو۔ اور بیچاری حمل کے اندر ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، وہ فدیہ دے دے، کسی مسکین کو 1 مہینے کا کھانا کھلا دے، اللہ اس کو برابر روزے کا ثواب دے گا۔ مرضیہ ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یقیناً یہ بھی ایک پریشانی تو ہے۔ دودھ پلانا کوئی عام معمولی بات نہیں ہے۔ بچہ جس وقت بھی چاہتا ہے ماں کی چھاتی کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ ماں اپنے جسم کا خون ہے دودھ کی شکل میں اس کو پلاتی ہے۔ اسلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی کسی مسکین کو 1 مہینے کا راشن دے دے، کھانا کھلا دے، اس کو بھی برابر روزوں کا ثواب مل دے۔ تم مسافر ہو، حالت سفر میں روزہ رکھنا مشکل ہے، بعد میں رکھ لو، بعد میں رکھ لو۔ مریض ہے بیچارہ،
مستقل مرض میں ہے، فدیہ دے دے، اللہ برابر روزے کا اجر دے گا۔ یہ ہے دین، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسی تکلیف دیتے نہیں ہے، ایسے کام کا حکم دیتے نہیں جو اس کے بس میں نہ ہو۔ کہ دین رحمت ہے، دین رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندے کو معاف کرتا ہے۔ میں تو ماضی کے اللہ کے بندوں کے واقعات احادیث میں پڑھتا ہوں، حیران ہو جاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کس قدر مہربان ہے، کس قدر اللہ کی رحمت وسیع ہے کہ اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99 قتل معمولی بات ہے، 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں، لیکن دیکھیں اس سے بڑھ کے گنہگار ہیں۔ 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ قتل کتنا بڑا گناہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے گناہ اس قاتل سے بڑھ کے ہیں؟ نہیں، 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ ایک عالم کے پاس گیا، وہ عالم بیچارہ نہیں تھا، متواضع تھا بیچارہ۔ علم کی کمی اپنا اثر دکھلا دیتی ہے، قول کے ذریعے، فعل کے ذریعے، فتوے کے ذریعے، فیصلے کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا معیار کیا ہے، اس کے علم کا حدود اور باغ کیا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ رٹی ہوئی باتیں منبر پہ کھڑے ہو کر بیان کر دینا آسان ہے۔ اس کے پاس گیا کہ مجھ سے 99 قتل ہو چکے ہیں اور سارے ناجائز قتل ہیں، لیکن میں اب معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا طریقہ کار ہے؟ اس نے کہا معافی، 99 قتل، کوئی شکل نہیں، کوئی شکل۔ یہ اس کے علم کی کمی تھی۔ میں نے کہا کہ علم کی کمی اپنا اثر دکھلاتی ہے، کہیں نہ کہیں پتہ چل ہی جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے، میرے لیے کوئی نجات کی شکل نہیں ہے، چلو میں گنتی تو پوری کروں۔ اس نے مولویوں کی قدر کر دیا، 100 کی گنتی، 100 آدمیوں کا قاتل تھا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیوں پریشان ہو؟ اللہ کی رحمت کو دیکھو۔ یہ واقعہ نبی علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ کون بتا سکتا ہے؟ یہ واقعہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جو واقعات بتائے ہیں ان میں بھی حکمت ہے، حکمت ہے، تاکہ نبی اپنی امت کے سامنے یہ واقعات پیش کرے، میری رحمت کو بیان کریں کہ اللہ کتنا مہربان ہے، حکمت ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام قصہ گو نہیں تھے، بڑی حکمتیں ہیں کہ بندو غور کرو میں کتنا مہربان ہوں۔ 100 کی گنتی پوری ہو گئی، لیکن دل میں ابھی بھی آخرت کی فکر آ چکی ہے۔ اپنے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کرو۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذہن بن چکا تھا، پریشان ہے۔ ایک اور عالم کے پاس پہنچ گیا، وہ عالم تھا، وہ واقعی عالم تھا۔ اس کو واقعہ بتایا۔ اس نے کہا میرے بھائی، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تیرے گناہوں کے مقابلے میں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت تو واقعی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی
لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقراب الارض مغفرۃ وفضلا۔ اے آدم کا بیٹا، آدم کی بیٹی، اگر تجھ سے اتنے گناہ ہو گئے ہیں، اتنے گناہ ہو گئے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک پورا خلا تیرے گناہوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، میری بہنوں، غور کرو۔ اللہ فرما رہا ہے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تیرے گناہ اتنا زیادہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک پورا خلا تیرے گناہوں کے ساتھ، تیری زیادتیوں کے ساتھ، تیری خطاؤں کے ساتھ، تیری نافرمانیوں کے ساتھ یہ پورا خلا بھرا ہوا ہے، پرواہ نہ کر، پریشان نہ ہو، پھر بھی مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آ جا، اب بھی آ جا، تیرے اتنے گناہ ہیں تو آ جا، اب بھی آ جا، مجھ سے معافی مانگ لے، مجھ سے معافی مانگ لے۔ کیا ہوگا؟ یہ خلا جو تیرے گناہوں کے ساتھ پر ہے، تو آ معافی مانگ، میں ایسا معاف کروں گا، ایسا معاف کروں گا، اس پورے خلا کو گناہوں سے ہٹا کر اپنی رحمت کے ساتھ بھر دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کس قدر مہربان ہے۔ اللہ نے واقعہ بتایا، اس عالم نے اس کو کہا ٹھیک ہے تو رجوع کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، جس ماحول میں تو رہتا ہے یہ ماحول صحیح نہیں۔ لِكُلِّ مَجْلِسٍ تَأْثِيرٌ، میرے بھائیوں، میری بہنوں، محفل کا اثر ہوتا ہے، محفل کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ میں سے ہر آدمی، ہم میں سے ہر شخص اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے؟ بے دین لوگوں کے ساتھ ہے یا دینداروں کے ساتھ ہے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، برے لوگوں کے ساتھ ہے، خبیث لوگوں کے ساتھ ہے یا طیب لوگوں کے ساتھ ہے؟ ہمارا تعلق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری محبت، ہماری دوستی کن کے ساتھ ہے؟ سوسائٹی کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، سوسائٹی کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو فرمان ہے اگر کسی لوہار کے ساتھ بیٹھو گے جو لوہے کو گرم کرتا ہے، جلاتا رہتا ہے، دھواں نکلتا رہتا ہے، لوہار کے پاس بیٹھو گے، بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے، تمہارے منہ میں دھواں آئے گا، چنگاریاں اڑیں گی تمہارے جسم پر، تمہارے کپڑے کو جلا دیں گی، تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ اثرات تو ہوتے نا جی۔ اور اگر تم کسی عطار کے پاس جا کر بیٹھو گے، عطر والوں کے پاس، تم نہ خرید کرو لیکن تمہارے ناک میں خوشبو آتی رہے گی، خوشبو آتی رہے گی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کرو، دوستی لگاؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ۔ یارانہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ۔ اس عالم دین نے کہا تمہیں سوسائٹی چینج کرنی ہوگی، اس سوسائٹی میں رہو گے کچھ دنوں کے بعد پھر برائی کے جراثیم پیدا ہو جائیں گے۔ ان جراثیم کا خاتمہ چاہتے ہو، سوسائٹی چینج کرو، تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا فلاں گاؤں، فلاں بستی، فلاں علاقہ سنا ہے؟ ہاں جانتا ہوں، وہاں کے لوگ سارے دیندار ہیں، وہاں کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، موحد ہیں، ظالم نہیں ہیں، انصاف پسند ہیں، زیادتیاں کرنے والے نہیں ہیں۔ تم اس ماحول کو چھوڑو، وہاں جاؤ، سوسائٹی چینج کرو۔ ٹھیک ہے، وہ چل پڑا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چند قدم چلا کہ وقت آ چکا تھا فرشتے نے آ کر روح قبض کرنے۔
فرشتے نے روح کم کر لی. یہ فرشتہ کسی وقت ہماری بھی روح کم کر لے گا. وہ پوچھ کے نہیں آتا, وہ اطلاع دے کر نہیں آتا, وہ بتا کر نہیں آتا. کسی وقت آئے گا ہماری روح بھی کم ہو جائے گی. اس کی روح کم کر لی, چند قدم چلا صاحب. اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی کیسے بتا سکتے ہیں؟ اللہ کی وحی کے بغیر بتا سکتے ہیں؟ نعت کی وحی بتا رہے. جس فرشتے نے روح کم کرنی تھی ملک الموت, اس نے روح کم کر لی. اس کی ڈیوٹی پوری ہو گئی, اس کی ڈیوٹی پوری ہو گئی. اس کا کام تھا روح نکالنا, اس نے روح کو نکال لی. اب ایک دم دو فرشتے آ جاتے ہیں. ان دو فرشتوں کس نے بھیجا؟ اللہ نے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہی نہیں. دو فرشتوں کو بھیجا. ایک فرشتہ جہنمی لباس لے کر آیا ہوا ہے, ایک فرشتہ جنتی لباس لے کر آیا ہوا ہے. دونوں کو رب نے بھیجا. اللہ تعالیٰ قیامت تک اپنی رحمت اپنی مخلوق کے سامنے بدلنا چاہتا ہے. دونوں کو اللہ نے بھیجا, دونوں کو اللہ نے بھیجا. جہنمی لباس والا آ کر اس روح کو جو ملک الموت نے نکال لی تھی وہ لے کر اپنے اس جہنمی لباس کے اندر ڈالنا چاہتا ہے. کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ 100 آدمی کا قاتل ہے, 100 آدمی کا قاتل ہے. اس کو میں لے جاؤں گا جہنم میں. دوسرا فرشتہ کہتا ہے ٹھیک ہے, اس نے 100 قتل کیے تھے لیکن اب تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اپنے دلوں کو صاف کرو میرے بھائیوں میری بہنوں. اللہ کے لیے اپنے دلوں کو خالص کرو, اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ. وہ فرشتہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس نے 100 قتل کیے ہیں, بہت بڑا قاتل تھا, گناہ گار تھا, لیکن اب تو اس نے توبہ کر لی تھی, اب تو اس نے معافی مانگ لی, نیک علاقے کی طرف جا رہا تھا, ابھی تو چند قدم چلا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا. نبی علیہ السلام کو کون بتا سکتا یہ بات؟ یہ دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس قرآن کریم کے علاوہ بھی وحی آتی تھی. ماننا پڑے گا کیونکہ نبی علیہ السلام کو یہ بات وحی کے علاوہ کس نے بتائی؟ آپ کوئی عالم الغیب تھے؟ نہیں, عالم الغیب نہیں کرتا ہے. اللہ نے آپ کو یہ سارا واقعہ بتایا. اب ایک اور فرشتہ آ گیا, اس نے کہا جھگڑا ختم کرو, میں فیصلہ کرتا ہوں, مجھے فیصلے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہاں بھائی کیا فیصلہ ہے؟ اس نے کہا اب میں زمین کی پیمائش کروں گا, زمین کی پیمائش کروں گا, کتنا یہ چل چکا ہے, کتنا باقی ہے. سفر اچھے علاقے کی طرف سفر زیادہ کر چکا ہے تو یہ جنتی ہے, سفر کم ہے وہ زیادہ ہے تو پھر یہ جہنمی ہے. پتہ چلا نیک علاقے کی طرف جانا بھی نہیں. مسجد کی طرف آؤ, مسجد کی طرف آنے والے بنو, اچھے لوگوں کے پاس ملنے کے لیے جاؤ. یہ جانا بھی مبارک ہے. بتاؤ اچھے علاقے کی طرف جا رہا تھا, چند قدم چلا, فرشتے نے کہا مجھے اللہ نے جج بنا کر بھیجا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. پیمائش کروں گا, اگر یہ زیادہ چل چکا ہے, نیک لوگوں کا محلہ قریب ہے جو آنے والا ہے تو یہ جنتی ہے, اگر سفر باقی زیادہ ہے تو پھر یہ جہنمی ہے. اب اس نے پیمائش شروع کر دی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے, حالانکہ تو یہ چند قدم چلا تھا,
اللہ نے اس زمین کو حکم دے دیا مد الارض تو لمبی ہو جا. کس طرح اللہ ہے، کس طرح اللہ معاف کرتا ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ نے زمین کو حکم دیا لمبی ہو جا، وہ لمبی ہوتی گئی اور وہ پیمائش کرتا جا رہا ہے، پیمائش کرتا جا پیمائش لمبی ہو گئی، پیمائش ہو گئی. اب کتنا باقی ہے اس کی پیمائش کرنے لگا. اللہ نے زمین کو حکم دیا تو سکڑ جا، سکڑ جا. اللہ سکڑ، وہ زمین سکڑ گئی. اس فرشتے نے کہا فیصلہ سن لو، بڑا لمبا سفر کر چکا تھا، باقی چند قدم باقی ہیں، یہ جنت ہے. یہ واقعہ کیا بتاتا ہے اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کس قدر مہربان ہے، کس قدر مہربان ہے. کیا اس کے پلے میں نیکیاں تھیں؟ جو جنگل سے گزر رہا تھا، کنویں کے مڈیل کے اوپر کتے کو دیکھا، کتے کو، نجس جانور، بلیغ جانور، ناپاک جانور، کنویں کے مڈیل پہ پڑا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، زبان نکالی ہوئی تھی، ہمت نہیں تھی کتے کی کہ کیسے پانی پیے. وہ خود بھی پیاسا تھا، اس نے پانی پیا، کتے کو دیکھا تو اب دل میں کہنے لگا تھوڑی دیر پہلے جو میری حالت تھی اس کی بھی تو وہی حالت ہے. کتا تھی، اللہ کی مخلوق تو ہے، اللہ کی مخلوق تو ہے. یہ واقعہ نبی علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. آگے سنیں گے پتہ چلے گا کہ واقعی ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، اللہ نے بتایا. ایک عام آدمی کو بھی عقیدہ بنانا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے پاس قرآن کریم کے علاوہ بھی وحی آتی ہے، جس کو وحی خفی کہتے ہیں. قرآن وحی جلی ہے، حدیث وحی خفی ہے، وہ بھی وحی ہے، وہ بھی وحی ہے. جس طرح وحی جلی کا انکار کرنا کفر ہے، وحی خفی کا انکار کرنا بھی کفر ہے. جس طرح وحی جلی پر ایمان لانا لازمی ہے، وحی خفی پر بھی ایمان لانا لازمی ہے. اس نے کہا کہ اس کو پانی پلانا چاہیے. اس نے کیا کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس نے کیا کیا؟ سیڑھیاں تھیں نیچے جانے کی اینٹوں کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، وہ نیچے اتر سکتا تھا، اسٹیپ تھے. اب کیا لے کے جائے، کیسے لے کر جائے؟ اسٹیپ کے ذریعے تو ہاتھوں سے پکڑے گا، نیچے جائے گا. کیا لے جائے، کس طرح لے کر آئے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے مسافر نے کیا کیا؟ اپنا جوتا اپنے منہ میں لیا، اپنا جوتا اپنے منہ میں لیا، اسٹیپ ہاتھوں کے ذریعے نیچے اترا، جوتے میں پانی ڈالا. ایک جوتے میں کتنا پانی آ سکتا ہے؟ پھر اس جوتے کو منہ میں رکھا، پھر ایسا ایسا اترا، اس کے منہ میں پانی ڈالا، پھر نیچے گیا، پھر لگاتار آتا رہا، جاتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، حتیٰ کہ کتے کا جب پیٹ بھر گیا کتا چل پڑا. یوں ہی کتا چل پڑا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فشکر اللہ لہ، فشکر اللہ لہ وغفر لہ. اللہ نے اس کتے کو پانی پلانے والے کی اللہ نے تعریف کی. تعریف کی کس نے تعریف کی؟ اللہ نے. ایک کی تعریف تم کرتے ہو، ایک بندے کے عمل کو دیکھ کر میں تعریف کرتا ہوں. ایک بندہ وہ خوش نصیب ہے جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے. فشکر اللہ لہ، شکر اللہ کا معنی تعریف بھی ہے، شکر کا معنی شکر بھی ہے کہ اللہ نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ یار تو نے میری مخلوق کو پانی پلا دیا. مخلوق ہے،
پانی پلا دیا۔ اللہ نے اس کی تعریف کی، فغفر لہ، اور ساتھ ہی اس کو خوشخبری دی آج سے پہلے کہ تیرے سارے گناہ معاف ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ اللہ ہے کس قدر مہربان ہے، ظلم برداشت نہیں کرتا۔ انسان تو انسان ہے، جانوروں پر بھی اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ اسلام آیا، نبی علیہ السلام نے دیکھا کیا ہو رہا ہے جب کسی کا کوئی مہمان آتا، مرکزی مہمان آتا، اس کو کوئی اہم چیز کھلانی ہوتی تو کیا کرتے تھے انسان کیا کرتے تھے؟ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے اپنے اونٹ جو کھڑا ہوتا اس کے اس ایک حصے سے، زندہ اونٹ کے ایک حصے سے گوشت کاٹ کر پکا کے کھلاتے تھے، مرہم پٹی کرتے، وہ اونٹ روتا رہتا، کئی دن تکلیف میں رہتا، اس کی ران سے، اس کی سائڈ سے، کوہان سے، کہیں سے گوشت کا ٹکڑا نکال لیتے تھے، کاٹتے تھے، پکا کر مہمانوں کی عزت کرتے تھے۔ یہ ظلم جانور کے ساتھ اسلام آیا، اسلام ظلم برداشت کیا۔ نبی علیہ السلام نے آتے ہی اعلان کیا، زندہ جانور کا حصہ کاٹ کر کھانا کھلانا حرام ہے۔ یہ گوشت تم نے کاٹا ہے، جانور زندہ تھا، تم نے جو حصہ کاٹا یہ حرام ہے۔ یہ اسلام، غور تو کریں۔ جب اسلام آیا، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ اپنے آپ کو سکون، راحت، تفریح کے لیے کیا کرتے؟ محفلیں لگاتے، اور محفلوں کے اندر جانوروں کو آپس میں لڑاتے تھے۔ کتے آپس میں لڑائے جا رہے ہیں، کتوں کو ریچھوں کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، جانور کو جانور کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، مرغا مرغے کے ساتھ لڑ رہا ہے، خون آلود ہو رہے ہیں، بے ہوش ہیں، یہ مزے لے رہے ہیں۔ ظلم ہے، ظلم کو دیکھ کر یہ خوش ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں آج کے بعد سن لو، جو شخص بھی جانوروں کو آپس میں لڑائے گا اس کی زندگی کی جتنی بھی نیکی ہیں برباد، سیدھا جہنم، لعنت ہے اس پر، لعنت بھیجی گئی۔ یہ اسلام ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام ظلم کا پیغام نہیں دیتا۔ اللہ کس قدر مہربان ہے، اس لیے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دے میں تو بخشنے والا مہربان ہوں۔ کتنا بخشنے والا ہے، اے اللہ اگر آج معافی مانگیں تو معاف کر دے، لیکن نیکی کا موقع نہ ملے، زندگی ختم ہو جائے، اسی دن، اگلے دن، مہینے بعد، 2 مہینے بعد فوت ہو جائے، کہاں 60 سال 70 سال گناہ، اور کہاں یہ نہیں کیا، ہمارا کیا بنے گا؟ تولا جائے تو کیا بنے گا؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ تم نے کیا سمجھا؟ تم نے اللہ کی رحمت کو سمجھا نہیں۔ سنو، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اگر او میرے بندو، او میرے بندیوں، اگر تم خالص دل سے توبہ کر لو اور وعدہ کرو آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے اور نیکیاں کرنے لگ جاؤ، تو سن لو آج سے پہلے تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، زنا کیے ہیں، چوریاں کی ہیں، ظلم کیا ہے، بربریت کی ہے، جو بھی ہے، تمہارے تمام گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، اس لیے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔